الیکشن نہیں کرانا تو اس کا حل کیا ہے؟ تیمور تالپور صاحب، تھینک یو فار بینگ ود اس. آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. یہ بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس پردہ مقصد یہی ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں کرانا. پی ڈی ایم نے تو چلیں اپنی جگہ، لیکن آپ کی جماعت بھی حکومت کا حصہ ہے، تو وہ کیا یہی موٹو ہے کہ الیکشن کو جتنی طول دیا جا سکے، جتنی تاخیر ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ستی صاحب. پہلے تو آپ یہ چیز مہربانی کر کے اور میرے بھائی بھٹی صاحب بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہی کبھی الیکشن سے دور بھاگی ہے، نہ کبھی بھاگے گی. ہم شوق سے الیکشن لڑتے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسی کانسٹیٹیوشن اور ان الیکشنز کے پیچھے ڈکٹیٹر سے لڑتے ہوئے. ہم نے کبھی بھی نہ کہا کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں، باقی یہ بہرحال ہمارا موقف ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت جائز موقف ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ایک جائز طریقہ کار اور ایک جائز ٹائم پر ہونے چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو اکنامک کرائسس ہیں، لیکن تالپور صاحب جائز ٹائم تو 90 دن میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق، اور آئین یہی کہتا ہے کہ 90 دن میں ہو جائیں، تو وہ جائز طریقہ کار تو یہی ہوا. آپ کی نظر میں جائز طریقہ کار کیا ہے؟ ستی صاحب سپاٹ آن، آپ نے بالکل صحیح بات کی. 90 دن کے اندر ہو جائے. ہم 90 دن کے اندر، 60 دن کے اندر، 30 دن کے اندر الیکشن کرانے کو تیار ہیں. پر جب آپ کا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے، جو 9 ممبر سے شروع ہوا، 2 سائڈ پر ہو گئے، 7 بچے، 2 اور سائڈ پر ہو گئے، لوگ اتفاقی غیر اتفاقی نوٹ دے کے سائڈ پر ہو گئے، 3 بچے ججز، 3 میں سے بھی ایک ایسا جو پہلے آپ کا بینچ چھوڑ کے جا چکا تھا، پھر زبردستی اس کو واپس لایا گیا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا جو بینچ کا فیصلہ ہوگا، اٹل ہوگا، آخری ہوگا، کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا. پر کم سے کم یہ ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں فل بینچ چاہیے. پوری دنیا کا قانون کہتا ہے کہ جہاں پر بھی اس قسم کی سچویشن اور کرائسس پیدا ہو تو سپریم کورٹ کو کبھی بھی ایک جج کو یا 4 جج کو یا سپریم کورٹ کے جج کو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ کرنی چاہیے جہاں پر اس قسم کا ایک کنسنسس کورٹ کے خلاف آئے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ آج کی سچویشن میں جب وکلا ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں فل کورٹ چاہیے، آپ کی جماعتیں کہہ رہی ہیں ساری ان کو فل کورٹ چاہیے، آپ کے لائرز فورمز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو فل کورٹ چاہیے، تو جب ہر طرف سے ایک ایسی ڈیمانڈ ہے تو کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا ایشو ہے کہ وہ یہ فل بینچ نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ فل بینچ دیں. میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اگلے مہینے کے 15 تاریخ کو الیکشن کرائیں تو میں سمجھتا ہوں صدر آصف علی زرداری. اچھا، لیکن تیمور بھائی چکر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہوگی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے، دیکھیں آئین پاکستان کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات، ٹھیک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا وہ بھی 90 دن کا تھا. معاملہ وہاں پر جس پہ ٹیکنیکلٹیز پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو یہ اس کو نوٹس لینا کہ کہیں یہ ہائی کورٹس کے اختیارات میں مداخلت تو نہیں ہے. اصل معاملہ یہ تھا جس کے اوپر اختلافی نوٹ. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو 90 دن میں انتخابات کا معاملہ ہے اس میں کسی جج صاحب کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں نہیں ہونے چاہیے، یا آئین پاکستان سے مبرہ یا اس سے ماورہ کوئی بات نہیں کی گئی. تو اگر یہی فل کورٹ کا بھی فیصلہ آتا ہے، لیٹس اسیوم کہ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں قابل قبول ہوگا آپ کے لیے. بالکل، میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ اگر فل کورٹ جو فیصلہ دے گا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس فیصلے کو آگے لے کے چلیں گے اور ہر صورت ہر حال اس پہ امپلیمنٹ کرائیں گے، کیونکہ پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہے. کیونکہ آج جو جن ججوں پر الزامات لگ رہے ہیں الگ الگ قسم کے، کسی کا کسی سے واسطہ ہے، کسی کا کسی کے ساتھ ایک بڑا لینئنٹ قسم کا ٹون ہے، کہیں پر قانون چینج کر دیے جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کو کورٹ کی 1 کے 2 کے 3 تاریخیں دی جاتی ہیں، جب اور کوئی ہو تو اس کو اس وقت تک میرے خیال سے ہتھکڑیاں باندھ کے اور اندر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا اس کیس میں. تو اس طرح سے آپ کو امپارشلٹی جو دکھانی پڑے گی. یہ جو امپریشن ایک آیا ہے میرے خیال سے بہت ہی غلط امپریشن ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کو اور ہماری جو کورٹ ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ برابر سلوک رکھیں گے، چاہے وہ لاڈلا عمران خان ہو یا پھر کسی بھی اور جماعت کا لیڈر یا کارکن ہو. You have to have a one simple policy for everyone. You cannot have a different policy. ایک کو آپ لاڈلا بنا کے اور لاڈلی بنا کے نہیں چلا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ
بہت بڑا نقصان جو ہے جوڈیشری کو دے رہے ہیں. ویسے ہم کوئی بہت ہی ہائی رینکس میں دنیا میں نہیں کاؤنٹ ہوتے, پر کم سے کم ہم ان رینک سے اوپر جانے کی کوشش کریں, اس کو اور ڈاؤن سلائڈ نہ کیا جائے. ہماری جوڈیشری کا جو نمبرز اور جو سسٹمز جا رہے ہیں ان کو آپ موقع دیں پورے فل بینچ کو کہ وہ آئے, اپنا فیصلہ سنائیں, اور ساری جماعتیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ڈی ایم ہو اس پہ لبیک کہیں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کیا اگر فیصلہ آ جاتا ہے, کیونکہ جب فیصلہ بھی آیا تھا تو اس وقت یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی راہ نکال لی جائے گی ممکنہ طور پر, اور وہ واقعتاً یہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ویلڈ مطالبہ ہے کہ فل کوڈ بنا دیا جائے سارے جج صاحبان شریکوں, اور اس کے نتیجے میں آنے والا فیصلہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور سب جماعتیں ایکسپٹ کر لیں گی, یا اس کے بعد بھی کوئی راہ نکالی جائے گی الیکشن نہ کروانے کے لیے؟ دیکھیں اشفاق, 3 جج صاحبان ہو, 5 ہو, 7 ہو, 9 ہو, فل بینچ ہو یا فل کورٹ ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہوں گے. سو پاکستان تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, اور ہم نے بغیر لیگل اوپینین لی ہے. یہ پی ڈی ایم والے اور خاص طور پہ نون لیگ فل کورٹ کے اوپر سیاست کر رہی ہے, یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی شاید یہ 3 جج صاحبان جو ہے نا, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کسی فرد واحد کو فائدہ دینے کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا فائدہ ہوگا, یا 12 کروڑ عظیم لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں, اسی طرح 3 سے 4 کروڑ جو اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک سمپل سا کوشچن ہے, ان کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے, اگر ایک میرا کوشچن ہے اس کے اندر سپلیمنٹری, وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے پیر کے دن چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ فل کوڈ بنا دیتے ہیں, سارے جج صاحبان کو اس میں شامل کر لیتے ہیں, تو اس پر تحریک انصاف کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ اگر آپ 3 کا بنائیں, 5 کا بنائیں, فل کوڈ بنائیں. مقصد یہ کہ کس طرح سے, میں سوال یہ اٹھاتا ہوں اشفاق آپ کے پروگرام سے, کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے خلاف جا سکتی ہے, کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے قابل احترام جج صاحبان آئین شکنی کر سکتے ہیں. یہ عمران خان نہیں کہہ رہا پاکستانیوں, یہ پاکستان کے آئین میں لکھا کہ الیکشن 90 روز میں ہوں گے. ان سے پوچھیں کیوں آپ کے ٹاک شو میں آ کے بڑکے لگاتے تھے, ڈار صاحب اسمبلیاں توڑ دیں, پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دیں, پورے ملک میں جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا, اب یہ آگے سے آگے بھاگ رہے ہیں, الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے, یہ پنجاب کے, آپ پول کروا لیں اشفاق, آپ ARY نیوز سے پول کروا لیں, کیا یہ عظیم پاکستانی کیا چاہتے ہیں, کیا یہ الیکشن نہیں چاہتے, کیا یہ آئین کے مطابق جو آئین میں لکھا 90 روز میں الیکشن ہوں گے اس کانٹیکسٹ میں الیکشن نہیں چاہتے ہیں. یہ صرف ایک تاثر اور پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے نون لیگ اور سارے پی ڈی ایم کے لوگوں کی, انہی چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال سے ماضی میں ان لوگوں نے کئی فیصلوں میں فائدے لیے. میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا فائدہ ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں نے پچھلے سال اپریل میں لیا قاسم سوری کی رولنگ کی شکل میں. تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے, اور یہ وہی 3 جج صاحبان ہیں آج کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ آج انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے.